بل گیٹس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب سے ان کے گھر کے اندر بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ جو بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن تھی اس میں بھی ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو گئی، اور ان کی جو وائف ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے، بن نہیں سکے، چل نہیں سکے. تو اب ان کو بھی پھر ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ آگے دن کتنے ہیں، مطلب زندگی کتنی ہے. اللہ تعالیٰ بل گیٹس کو زندگی دے، بہت بڑی زندگی دے، اور ایک بل گیٹ کی جگہ دنیا میں ایک نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں بل گیٹس پیدا کرے، کیونکہ دنیا کو ایسے ہی انسان دوست لوگوں کی ضرورت ہے. تو بل گیٹس نے یہ اچانک فیصلہ کیا ہے اور لوگوں کو بتایا کہ وہ 2045 تک اپنے فاؤنڈیشن کو بند کر دیں گے، اور فاؤنڈیشن کو بند کرنے سے پہلے وہ تقریباً کوئی $200 ارب اکٹھا کریں گے اور وہ سارے اس میں خرچ کر دیں گے. ان کا یہ پکا ارادہ ہے کہ وہ اس کے بعد سے آگے نہیں جائیں گے، اور انہوں نے جو سفر اس کے خاتمے کے لیے شروع کیا تھا وہ 47 سال یا 48 سال کی مدت میں اپنے انجام کو پہنچے گا. بل گیٹس نے 2000 میں اپنی فاؤنڈیشن بنائی، اور اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سے انہوں نے ملیریا، HIV، زچگی میں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، شرائع اموات جو ہوتی ہیں تو ان کو روکنے کے لیے، اور بچپن میں یعنی 5-6 سال سے نیچے کے جو بچے مختلف طرح کی بیماریوں اور پوری اپنا ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے کافی پیسہ خرچ کیا، کوئی تقریباً $100 ارب. $100 ارب جو اس فاؤنڈیشن نے اپنے پاس سے بھی خرچ کیا، تھوڑا سا غبار بور سے بھی لیا ہوگا، لیکن زیادہ تر فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنے ذرائع سے ہی اس کو خرچ کرتی رہی ہے. اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں ان کی اموات میں 1 کروڑ سے 50 لاکھ تک، یا 50 لاکھ سے تقریباً 1 کروڑ تک جو ان لوگوں کو ان کی اموات میں کمی کی ہے. یعنی اگر وہ یہ فاؤنڈیشن بند کر دیتے ہیں اور اس سے جو اخراجات ہیں وہ آگے رک جاتے ہیں ان شعبوں میں جن کا میں نے ذکر کیا، تو 5 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں وہ تقریباً 50 لاکھ ایسے ہوں گے جو اپنی 5ویں یا 6ٹھی سالگرہ نہیں دیکھ پائیں گے. کتنا بڑا المیہ ہے. ہمارے ہاں بھی یہ 0.6% اپنا بچے ہیں جو اپنی 5ویں سالگرہ نہیں دیکھ پاتے، اور جو اپنی پہلی سالگرہ نہیں دیکھ پاتے اس سے زیادہ تعداد ہے جو اپنی 5ویں سالگرہ نہیں دیکھ پاتے. مائیں بھی ہیں جو 1000 میں 61 جو ہے 6.1% جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتی ہیں دوران زچگی کے عمل میں، خوراک پوری نہ ملنے سے اور دوسری مختلف وجوہات کی بنا پر، یا اس کے بعد ٹریٹمنٹ مناسب نہ ملنے سے، ڈاکٹروں کی سہولت نہ ملنے سے. تو یہ فاؤنڈیشن وہ اپنا اب چاہ رہے ہیں کہ بند کر دیں، اور اس لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس فاؤنڈیشن کی بندش کے بعد 2047 میں جو ہے وہ ایک بار پھر یہ جو 5-6 بیماریاں جن کا میں نے ذکر کیا یہ سر خدا نخواستہ اٹھا سکتی ہیں. اور بل گیٹ نے خود خبردار کیا ہے کہ امریکہ نے یعنی USAID جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بند کی ہے اس کی بندش ٹھیک نہیں ہے، اس کی بندش پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں، اور اگر یہ اپنا امداد نہ کھولی گئی تو بل گیٹس کے اخراجات کے باوجود بھی جو ہے وہ شرائع اموات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر جو یہ شرائع اموات میں سالانہ جو ہے یہ 60 لاکھ بچوں تک پہنچ جائے گی. اچھا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو زندگی کا ایک بہت اہم فیصلہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے سے بھی جو ہے مختلف شعبوں میں تحقیق اور تفتیش یا پیشرفت ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اس شعبے میں استعمال کرنا چاہیے. ہم تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو چیٹنگ اور اسی کام میں استعمال کر رہے ہیں. چیٹ GPT بھی کا بہت استعمال ہے، لیکن کسی مثبت شعبے میں تو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے. ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، کیونکہ بل گیٹس کی جو امداد ہے وہ خاص طور پر پولیو کے شعبے کے حوالے سے ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ آتی ہے، اور گاوی گرانٹ جس کے لیے یہاں باقاعدہ ایک پورا شعبہ قائم تھا وہ انہی کے پیسوں سے، بڑا حصہ تو انہی کا تھا جو ان کے پیسوں سے چل رہا تھا. اب ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ جو شرائع اموات مختلف شعبوں میں اس کو کسی بھی طریقے سے صفر پر نہیں لا سکتے، لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اس میں انویسٹمنٹ اچھی کریں، ماحول اچھا دیں، حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں، اور پولیو اور دیگر جو ویکسینز ہیں ان کو ٹائملی لگوا لیں تو ہم شرائع اموات کو کم سے کم ضرور کر سکتے ہیں. اور بل گیٹس فاؤنڈیشن کا یہ ماننا ہے کہ اس شرائع اموات کو نصف تو بڑی آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ بچے موت سے لڑ سکتے ہیں، مائیں موت سے لڑ سکتی ہیں اگر ان کو بر وقت ٹریٹمنٹ اچھی مل جائے اور وسائل یا جو بھی ان کی ضروریات ہیں طب حفظان صحت کے جو تقاضے ان کو پورا کر لیا جائے تو شرائع اموات پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ کام صرف بل گیٹ کا ہی تھا، یا ان جیسے 2-4 عالمی اپنا
بڑے بڑے جو بلینئرز ہیں انہی کا ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو ٹھیک کریں، دنیا میں اموات کو کم کرنے کے لیے کام کریں۔ امریکہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جائیدادیں اپنی فیملی کو دے کے نہیں جاتے۔ پاکستان میں تو میں نے ایک آدمی بھی ایسا نہیں دیکھا جس نے اپنی جائیداد بچوں کے نام نہ کی ہو یا اپنی فیملی کے۔ بہت کم لوگ ہیں، عبدالستار ایدھی اور ایسے جو دنیا میں اپنے وسائل کو اپنے اس کے لیے استعمال کریں۔ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ چیریٹی کی جاتی ہے، لیکن میں بات کروں بلینئرز کی چیریٹی کی۔ بلینئرز میں ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں، آپ لسٹ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کتنے ارب پتی ہیں تو شاید آپ کو کوئی آدھا پونا ارب پتی نظر آئے گا جس نے چیریٹی کا کوئی کام کیا ہوگا اور جس کی وجہ سے آج خیراتی ادارے چل رہے ہوں گے۔ بڑی بڑی کمپنیوں میں سوشل رسپانسبلٹی کا ایک شعبہ قائم ہے کہ ہم سماج کو برابر لانے کے لیے سماجی خدمت کے کام کریں گے، لیکن یہ ٹیکس چوری کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک سیکریٹری مذہبی امور تھے، انہوں نے ایک فورم میں باضابطہ طور پر ایک بڑے گروپ نے یہ کہا کہ میں حج ہاؤس بنا کے دے دیتا ہوں تو آپ کو ہم جو پیسے لگیں گے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، اور انہوں نے فلیٹلی اس کو ریفیوز کر دیا تھا کہ میں نہیں مانتا آپ کی اس انویسٹمنٹ کو، آپ کی اس خیرات کو یا امداد کو آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جب وہاں سے فائنانس کی طرف آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ امداد تھوڑی دیتے ہیں اور ایکچولی اس سے ٹیکس بچاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سوشل رسپانسبلٹی ہے وہ ان کی ٹیکسوں کی رسپانسبلٹی کو کم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے ہم نے سہولتیں دی ہوئی ہیں، ہمارے جو ایف بی آر کے رولز ریگولیشنس ہیں اس میں 236 کا جو رول ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ خود میں جس دفتر میں بیٹھا ہوا ہوں اسپیشل ٹی وی میں، ان کے جو دوست ہیں اپنا ان کے جماعت کے لوگ ہیں وہ بھی ایسی تنظیمیں چلا رہے ہیں، ایسی فاؤنڈیشنز چلا رہے ہیں جو لوگوں سے کی مدد سے بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں، تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، لیکن اس میں زیادہ تر پیسہ ارب پتیوں کا نہیں ہے، زیادہ تر پیسہ عام آدمی کا ہے۔ ایسے لوگوں کی ہمارے سماج کو بھی ضرورت ہے اور دنیا کو بھی ضرورت ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی سماج کو بھی ضرورت ہوگی کہ وہ اپنا مزید بل گیٹس پیدا کرے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ زندگی دے، میں پھر کہوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ بل گیٹس جیسے لوگ اس دنیا سے جائیں، کچھ اور ان جیسے لوگ اس خلا کو پورا کرنے کے لیے لازمی طور پر میدان میں آئیں، ورنہ $200 ارب کے اخراجات کے بعد ایک ایسا بحران پیدا ہوگا جس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا۔ اب ہم چلتے ہیں سعودی عرب، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو دور ہے اس کا آغاز تو ہو چکا ہوا ہے۔ وہ اپنا جب تک آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو ایم بی ایس کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کی خبریں شاید منظر عام پر آ بھی چکی ہوں، اور وہ کسی دوسرے ملک کے دورے پہ جائیں، اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ شاید وہ 3-4 جو ملک ہیں ان کی کوئی سربراہ کانفرنس بھی بلائیں اکٹھی، اور اس کے ذریعے سے مزید ٹیرف لیں۔ ان کے اس دورے کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ $1 ٹریلین کا دورہ ہے۔ $1 ٹریلین ان کو وہاں سے ملے گا سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے بعد متحدہ امارات اور قطر نے بھی پیشکشیں کی ہوئی کہ ہمارا پیسہ بھی آپ کے معیشت کو ترقی دینے میں معاون ثابت ہوگا اور ہم بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ان کا یہ دورہ جو یہ خالصتاً علاقائی ایجنڈے کے بارے میں، علاقائی کاروبار کے بارے میں، اور اس کا ایجنڈا جو ہے وہ سیاسی بالکل بھی نہیں ہے، صرف ٹریڈ بزنس جو انہوں نے کہا ہے نا کہ اسٹاپ، تو اسی طرح وہ 3 دفعہ کہہ رہے ہیں کاروبار۔ ٹرمپ خود کاروباری آدمی ہیں، تو وہ اس دورے کو خالصتاً ملک کے کاروبار کے لیے اور اپنے پرسنل کاروبار کے لیے بنیاد بنانا چاہتے ہیں۔ پرسنل کاروبار کرنا کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس میں وہ کوئی گورنمنٹ کی ریلیف لیں گے یا اس کی بیس پر کریں گے تو وہ یقینی طور پر غلط ہوگا۔ تو جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا تھا تو جو ان کے فرما رواں سعودی ایم بی ایس صاحب، انہوں نے یہ واضح لفظوں میں کہا تھا کہ ہم $600 ارب کی سرمایہ کاری کریں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ مونگ پھلی نظر آئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں بڑھاؤ، کیونکہ $450 ارب تو آپ نے میرے پچھلے دورے حکومت میں خرچ کر دیے تھے، اب تو آپ کافی امیر ہو گئے ہو۔ ٹرمپ کو بھی پتہ ہے نا کہ سعودی عرب کے پاس کتنا پیسہ آ رہا ہے، حالانکہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، ان کا پانی مہنگا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس پر کافی جو ہے نا ان کو کہا کہ آپ کرو، تو جس پہ بہرحال سعودی، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے $1 ٹریلین کا وعدہ نہ کیا تو میں نہیں آؤں گا، یعنی مر جاؤں گا، میں سعودی عرب نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا، اللہ ان کو بھی زندگی دے۔ تو اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ وہ کم از کم $100 ارب کی جو ہے وہ فوجی ساز و سامان کی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی توانائی اور معدنیات کے شعبے میں بڑے سمجھوتے ہوں گے۔
پھر ان کو مزید 300 ارب ڈالر کی، میڈیا تو کہہ رہا ہے 200 سے 300 ارب تک، لیکن ظاہر ہے وہ تو کھینچتان کے 300 لے ہی آئیں گے، 300 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری وہ اس ملک سے بھی لے لیں گے، اپنا قطر سے. اور ان کا خیال ہے کہ جو قطر کے ساتھ تجارت ہوگی وہ ان کے جو بوئنگ کے مختلف پروڈکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہوگا.